رزق حلال اس میں برکت تقوی سے آ سکتی ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں، کسی بھی آپ پیشے میں ہیں، جب تک آپ تقوی اللہ کا ڈر اختیار نہیں کریں گے تب تک اس میں اللہ برکت نازل نہیں فرمائے گا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی، آپ بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں نکال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کو میرے آقا بار بار پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا، حضور نے اتنی مرتبہ ان آیات کو بار بار پڑھا کہ مجھے نیند آنے لگی۔ جب میرے آقا نے میری اس حالت کو دیکھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ اس آیت پر عمل کر لیں تو یہ ایک آیت ہی لوگوں کے رزق کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، میں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر امت کے لوگ اس پر عمل کر لیں تو یہ ایک آیت ہی ان کے رزق کو کافی ہو جائے۔ تو رزق میں تقوی ضروری ہے۔ اسی طرح رزق کی تلاش میں جب بندہ نکلے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ نماز کا وقت ہو جائے دکان بند کر دی جائے، کاروبار کو ٹھپ کر دیا جائے، پہلے نماز اس کے بعد باقی کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مرد ان کو کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی، نہ تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں نہ ہی وہ نماز پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں۔ اصل مرد وہ ہیں رزق بھی کماتے ہیں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد، حقیقی مرد ان کو کہا کہ وہ ہیں جن کو اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کے ذکر کا وقت ہو جائے، کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے رب کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ جتنا وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں لگایا ہے اس وقت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر مزید برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہ کھیل کود سے، لہو و لعب سے اور تجارت سے افضل ہے۔ یعنی جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے کاروبار کو بند کر دو، جمعہ کی طرف آ جاؤ، جو کچھ اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ تمہارے کھیل کود سے بھی بہتر ہے، تمہارے کاروبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آ کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار میں لگ جاؤ، اللہ اس سے بہتر تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ تو رزق کی تلاش میں اللہ کو نہیں بھولنا، یہ دوسری بات، تقوی اختیار کرو اور رزق کی تلاش میں کبھی بھی بندہ اللہ کو نہ بھولے۔ جب ان دو باتوں کو بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندے کو وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، کوئی گپ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کر لو، میں تمہارے رزق کے دروازے وہاں سے کشادہ کروں گا جہاں سے تمہیں رزق آنے کی امید ہی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی اللہ رزق عطا فرما سکتا ہے۔ رزق جو ہے یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے؟ رزق کی تقسیم کا وقت کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان یہ جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ فجر کے وقت بندہ اٹھے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب بندہ اس وقت میں اللہ سے مانگتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ ضرور بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سے بھی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا فجر کے وقت میں، اچانک اللہ کے رسول تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر سے مجھے اٹھایا، فرمایا اٹھو اے علی اللہ سے مانگو، فرمایا یہ سونے کا وقت نہیں، یہ تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس دوران لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا مانگ کر رزق مانگنا چاہیے،
اب کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہیں، جو 8 9 10 بجے اٹھتے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں۔ اس وقت وہ سویا ہوا تھا جب اللہ رزق تقسیم فرما رہا تھا۔ تو رزق کی تقسیم کے وقت، صبح کے وقت خاص طور پر طلوع آفتاب تک نیند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، دعائیں مانگتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ جو شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے وہ 1 مہینہ یہی وظیفہ اسی پر عمل کر لے کہ صبح کے وقت اٹھ کر اللہ سے رزق مانگے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو رزق کی کمی کی شکایت باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ وقت خاص طور پر رزق مانگنے کا وقت ہے۔ بے نجش، بولی لگانا۔ بولی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ چیز خریدنے کے لیے بندہ ریٹ لگائے، دوسرا ہے کہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریٹ لگائے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ جب اکثر سرکاری چیزوں کی نیلامی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بندے کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ہاں بھائی فلاں چیز کتنے کی لینی ہے؟ بالفرض 10,000 اینٹیں ہیں، نیلامی ہو رہی ہے۔ ہاں بھئی یہ 10,000 اینٹیں کتنے کی لینی ہے؟ انہی کا اپنا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 40,000 کی لینی ہے۔ اب یہ کیا لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ 40,000 تک کی تو ہیں، حقیقت میں وہ اینٹیں 30,000 کی ہوتی ہیں۔ یہ ہے بولی لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی بولی لگانے سے سختی سے منع فرمایا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا۔ اچھا اس نے خود نہیں خریدنا ہوتا۔ اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 اس کا ریٹ لگ چکا ہے، اگلا بندہ 45 لگائے گا، پھر وہ کہے گا نہیں ہم نے 45 میں بھی نہیں بیچنا، کوئی 50 والا ہو۔ اب وہ چیز جو 30,000 کی تھی اس دھوکے باز کی وجہ سے وہ 50,000 کی بکی۔ یہ بولی حرام ہے۔ ہاں اگر کسی نے خریدنا ہے، خریداری کے غرض سے بولی لگا رہا ہے، جس طرح آج کل منڈیوں میں ہوتا ہے، یہ بولی جائز ہے۔ یہ بولی باقاعدہ میرے آقا نے بھی لگائی ہے۔ جب ایک شخص آیا تھا میرے آقا سے مانگنے کے لیے، حضور نے پوچھا تھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ لے آ، بھیک نہ مانگا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیالے اور چادر کی بولی لگائی اور فرمایا کس نے خریدنا ہے؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم کا خریدنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، اس سے زیادہ دینے والا کوئی ہو تو بتائے۔ پھر وہ پیالہ اور چادر میرے آقا نے 2 درہم میں بیچا۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ بولی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دھوکہ دینے کے لیے بولی لگانا، ریٹ لگانا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ خریدنے کی غرض سے کوئی شخص بولی لگاتا ہے کہ بالفرض منڈی کے اندر چلے جاؤ، آج کل انگوروں کی موسم ہے، انگوروں کی ایک پیٹی ہے، وہ بولی لگا رہا ہے 500 کی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 525 دیتا ہوں، دوسرا خریدنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں 550 دیتا ہوں۔ اب یہ سارے خریدنے کی غرض سے بولی لگا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ دھوکہ دیتے ہوئے بولی لگا کر جو شخص مال کو بیچتا ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، وہ بھی حرام کی کمائی کھا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کاروبار کے معاملات میں اگر کوئی شخص عیب دار چیز بیچتا ہے اور اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی عیب ہے، اس کو بتا دیں بھائی اس میں یہ عیب ہے۔ اس سے ایک تو آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکانداری میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گاہک جو ہوتا ہے اس کو آپ کی ایمانداری پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کھرا مال بیچتا ہے، جو عیب ہے یہ بتا دیتا ہے۔ عیب کو چھپانا اور چھپا کر بیچنا، اس سے میرے آقا نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں بتا دیں، موبائل بیچ رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، آپ کوئی مکان بیچ رہے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ مکان بیچنا ہوتا ہے تو دیوار میں کہیں دراڑیں ہیں، مکان میں کوئی عیب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر پالش وغیرہ رنگ روغن کر کے بیچ دیتے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے۔ عیب چھپانے کی اجازت نہیں، عیب کو ظاہر کرو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص عیب دار چیز بیچتا ہے اور عیب کو چھپاتا ہے، فرشتے مسلسل اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ عیب کو چھپانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو شخص لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وہ کھرا اور ستھرا ہوتا ہے، وہ ہر چیز صاف ستھری کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں عیب نکلتا ہے اور جس نے آپ کو بیچا ہے اس نے اس کا عیب نہیں بتایا تو شریعت خیار عیب دیتی ہے۔ آپ نے بالفرض موبائل خریدا مارکیٹ سے، اس نے کہا اس میں کوئی فالٹ، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ گھر آئے، اس کے اندر سمی نہیں چلتی،
خرابی نکل آئی. اس نے کہا کوئی عیب نہیں ہے، گھر آئے عیب تھا. شریعت کہتی ہے اس بندے کے پاس خیار عیب ہے، یہ واپس جا کر اس کو مال واپس کر سکتا ہے. شریعت کی طرف سے یہ قانون ہے. اگر اسلامی ریاست ہو اور اسلامی قوانین چلیں تو تاجروں پر باقاعدہ سختی کی جائے گی کہ عیب دار مال بیچتے وقت اگر وہ عیب کا اظہار نہیں کرتے تو خریدار جو ہے اس عیب دار مال کو واپس کر سکتا ہے. یہ شریعت کا قانون ہے. باقاعدہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیب کو ظاہر کرنے کا حکم دیا. مدینہ پاک کی منڈی میں حضور تشریف لائے. ایک شخص نے غلے کی ڈھیری لگائی ہوئی تھی، گندم کی ڈھیری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرنے لگے تو میرے آقا نے بازو اوپر چڑھائے اور اس گندم کی ڈھیری کے اندر اپنا مبارک ہاتھ مارا، اور ہاتھ جب باہر نکالا تو حضور کے ہاتھ پر پانی تھا. میرے آقا نے فرمایا اوپر سے دانے اور غلہ خشک ہے، اندر سے تو نے سارا گیلا کیا ہوا، پانی مارا ہوا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بارش آئی تھی اور اس وجہ سے یہ گیلا دانے اندر سے گیلے ہیں. میرے آقا اس وقت ناراض ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے گیلے دانے اوپر کی طرف کیوں نہیں رکھے؟ جو عیب تھا تو ظاہر کرتا نا، تو بتاتا کہ میرے مال کے اندر یہ عیب ہے، دانے گیلے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سختی فرمائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قوانین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کو عطا فرما کر گئے ہیں. باقاعدہ پورا باب کتاب البیوع کی صورت کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے.